رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النباية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سبحان الله. صدق الله العظيم. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، حامی بے کساں، سید سربراں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہی معزز محترم حضرت سامعین جلال اور توفیق سے آج ہے رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کے برکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے اللہم آمین. اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے انسانی اعضاء کا اسلامی نصاب. سبحان اللہ. میری دعا ہے رب ذوالجلال رمضان المبارک کے اس بابرکت اور پرنور ماحول میں رب ذوالجلال ہمیں اعضاء کی طہارت نصیب فرمائے. اللہم آمین. محترم، خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت انسان کو بقیہ تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی، اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات میں سب سے بڑی شان حضرت انسان کی ہے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کو عقل اور شعور کی دولت سے مالا مال کیا. سبحان اللہ. کہ انسان عقل کے ذریعے کی تمیز کر سکے، اچھے اور برے کی پہچان کر سکے. انسان اور حیوان میں بنیاد کہ جانور اپنے اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے چونکہ اس میں عقل نہیں تو وہ کسی چیز کا امتیاز نہیں کرتا، وہ جہاں چاہے منہ مارتا ہے، جہاں چاہے اپنے اعضاء کا استعمال کرتا ہے. لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے بندہ مومن کے لیے اس کے ہر عضو کا نصاب بیان کیا
کہ اس کی آنکھ کا نصاب کیا ہے، اس کے کان کا نصاب کیا ہے، اس کی زبان کا نصاب کیا ہے، اس کے ہاتھوں کا نصاب کیا ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر آنکھ پریشان ہوگی، لیکن ایک آنکھ وہ ہے جو قیامت کے دن مسکرا رہی ہوگی، جس کو اللہ رونے سے محفوظ رکھے گا۔ مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ مسرور ہوگی، اس میں آنسو نہیں ہوں گے، اس میں پریشانی نہیں ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہوگی، اللہ محفوظ رکھے گا اسے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ آنکھ غدت عن محارم اللہ، جو دنیا میں رہ کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ کے رہا، وہاں اس نے اپنی آنکھ کو استعمال نہیں کیا، آنکھ محفوظ رکھی، آنکھ کی طہارت کو برقرار رکھا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس آنکھ کو رونے سے محفوظ رکھے گا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں وہ آنکھ بھی رونے سے محفوظ ہوگی۔ فرمایا جو دنیا میں رہ کے اللہ کے خوف سے اس آنکھ سے آنسو نکلا، اگرچہ مکھی کے پر جتنا آنسو، اتنا معمولی سا آنسو اللہ کے خوف سے نکلا ہے، فرمایا یہ آنکھ جو دنیا میں اللہ کے خوف سے روتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے رونے سے محفوظ رکھے گا۔ اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان میں، جس کو امام غزالی نے اس کو روایت کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں من غض بصرہ عن النظر الحرام، کہ وہ آنکھ جو حرام سے بچ کے رہتی ہے، حرام میں نہیں جاتی، حرام سے بچ کے رہتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں زوجہ اللہ من الحور العین، سبحان اللہ، کہ آنکھ اٹھی کسی حرام جگہ پہ پڑی، فوراً اس نے نظر کو پھیر لیا، فرمایا یہ نظر جو اس نے پھیری ہے، ہر نظر کے بدلے رب ذوالجلال قیامت کے دن جنت میں اس کا حور سے نکاح فرمائے گا، سبحان اللہ، ہر نظر کے بدلے۔ اور زوجہ اللہ من الحور العین، ہر آنکھ کے بدلے خالق کائنات جل جلالہ حور سے اس کا نکاح فرمائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے آنکھ کا نصاب بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا، حضور فرماتے ہیں ومن اطلع فوق بیوت الناس، آج جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے گھر کی چھت پہ ہیں، نظر جہاں چاہے ہمیں اختیار ہے، جہاں چاہے ہم دیکھیں، ہم تو اپنے گھر کی چھت پہ ہیں، کسی کے گھر تو ہم نہیں گئے، اور اپنے گھر کی چھت پہ جہاں چاہے دیکھتے رہیں، ہماری آنکھ کا کوئی نصاب نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنِ اطَّلَعَ فَوْقَ بُيُوتِ النَّاسِ، فرمایا کہ جو لوگوں کے گھروں کے اوپر سے ان کے گھروں میں جھانکتا ہے، گھروں میں دیکھتا ہے، اپنے گھر کی چھت پہ ہے اگرچہ، لیکن لوگوں کے گھروں میں وہ جھانکتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حشرہ اللہ یوم القیامت اعمیٰ، ہمیں قیامت کے دن آنکھیں ساتھ نہیں ہوں گی، قیامت کے دن اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا، حشرہ اللہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن آنکھیں ساتھ نہیں ہوں گی۔ رب ذوالجلال اس گناہ کی وجہ سے کہ اس نے لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے اس نے جھانکا دیکھا، فرمایا خالق کائنات جل جلالہ قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اور آج جو اپنی نظر کا جو نصاب اللہ نے مقرر کیا اس کے مطابق اپنی آنکھ استعمال کرتا ہے اور محارم سے بچا کے رکھتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، ادھر زبان سے دعا نکلتی ہے، رب ذوالجلال فوراً قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ امام غزالی نے اس بات کو لکھا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو رب ذوالجلال نے وہی بھیجی کہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر فلاں جگہ اکٹھے ہو کے دعا مانگو بارش کی، تو شرط یہ ہے کہ وہاں اس اجتماع میں کوئی بھی گناہگار بندہ نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو ساتھ لے کے نکلے، جس وقت ساری قوم آ گئی آپ نے اعلان کیا فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ ذَنْبًا، تم میں سے
جس بندے نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ رہے، اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ ساری زندگی میں کوئی بھی گناہ کیا ہے وہ واپس چلا جائے، اور جو گناہوں سے بالکل پاک ہے وہ یہاں کھڑا رہے، میں اس کے ساتھ مل کے دعا مانگوں گا۔ اب جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو دیکھا کہ ساری قوم ہی چلی گئی۔ فرمایا لم یبقى معه الا واحد، کوئی بھی وہاں نہ رہا، ساری قوم چلی گئی الا واحد، سوائے ایک بندے کے، ایک کھڑا، باقی سارے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، ہاتھ اس نے جوڑا کہ تم نے میرا اعلان نہیں سنا؟ اس نے کہا کہ سنا ہے۔ کہا کہ کیا تو نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ ایک گناہ مجھ سے ہوا تھا لیکن اس کی سزا بھی میں نے خود کو دے دی ہے۔ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، حاجت نماز میں تھا، بازار میں اس مقصد کے لیے نہیں بیٹھا تھا کہ بد نگاہی کروں، حاجت نماز میں تھا۔ نماز میں پڑھتے پڑھتے میری نظر سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت پہ پڑ گئی، ایک نظر پڑی، اگلے لمحے میں نے نظر ہٹا لی، نظر جمائی نہیں، اگلے ہی لمحے آنکھ ہٹا لی۔ میں نے سوچا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، نماز رد کی ہے، اور اس نماز میں غیر محرم کی طرف میں نے دیکھ لیا۔ کہتے وہ عورت تو گزر گئی، میں نے اس عورت کے گزرنے کے بعد اپنا انگوٹھا اپنی آنکھ پہ رکھا اور اس کو دبا دیا، اتنا دبایا کہ آنکھ کا ڈیٹا باہر نکل آیا۔ جب باہر نکلا تو وہ میں نے آنکھ پکڑ کے اس عورت کے پیچھے پھینک دی اور کہا کہ جو اس طرح کا گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس بندے کا تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم دیکھا کہ ساری زندگی میں صرف ایک بار، وہ بھی قصدن نہیں، اچانک غیر محرم پہ نظر پڑی تو آنکھ ہی باہر نکال دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ادعو اللہ حتی اؤمن علی دعائک، اب دعا میں نہیں مانگوں گا، اب دعا تو مانگ، تیری دعا پہ میں آمین کہوں گا۔ سبحان اللہ۔ جو آنکھ کی حفاظت کرے رب ذوالجلال یہ مقام دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے نے دعا مانگی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ زبان کا نصاب بیان کرتے ہوئے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں وَفَرْضُ اللِّسَانِ الصِّدْقُ فِي الرَّضَاءِ وَالْغَضَبِ، فرمایا کہ زبان کا نصاب یہ ہے کہ زبان ہمیشہ حق بولے، چاہے حق کڑوا ہی کتنا کیوں نہ ہو، کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، زبان سے ہمیشہ حق نکلے، چاہے حق میٹھا ہے یا حق کڑوا ہے۔ ہمیشہ زبان جو ہے وہ سچ بولتی ہے، کبھی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کبھی زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کبھی زبان سے کسی کے لیے گالی نہ نکلے، کبھی زبان سے کسی کی گستاخی نہ ہو، کبھی زبان سے کسی کی چغلی نہ ہو۔ یہ زبان کا نصاب ہے، ہمیشہ سچ بولے، ہمیشہ حق بولے، چاہے حق جو ہے وہ کڑوا لگے کسی کو یا وہ میٹھا لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، فرمایا میرے غلاموں جو بندہ قیامت تک جو بندہ دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے کہ جو ان کا نصاب ہے یہ نصاب کے دائرے میں رہیں گے، نصاب سے تجاوز نہیں کریں گی، دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، جنت کا ٹکٹ ابھی مجھ سے لے دے، سبحان اللہ، دو چیزوں کی ضمانت وہ دے دے، جنت کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو جبڑوں کے درمیان فرمایا زبان، اس کی گارنٹی دے دو کہ یہ جب بولے گی تو حق بولے گی،
اس سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اس سے غیبت نہیں ہوگی، اس سے چغلی نہیں ہوگی، اس سے کسی کی گستاخی نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی دے دو، جنت کی گارنٹی تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں وما بین رجلیہ، دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اور اس کی گارنٹی دے دو کہ یہ حلال جگہ پہ استعمال ہوگی، کہیں کسی حرام جگہ پہ اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کی گارنٹی دے دو، جنت کی گارنٹی تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ کتنا بڑا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نصاب دے دیا۔ ہمیں زبان اس کا نصاب جو ہے اور شرمگاہ اس کا جو نصاب ہے، ان دونوں کو نصاب کے مطابق استعمال کرو۔ فرمایا میں محمد جنت کی گارنٹی اسے دے دیتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات۔ فرمایا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کلام کرتا ہے، اس کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے، اور وہ کلمہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں ما یلقی لها بالا، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کلمات ادا کیے ہیں، لیکن جو رب جسے نہ نیند آتی ہے، جو نہ بھولتا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے کہ میرے بندے نے کیا کلمات زبان سے ادا کیے۔ ہمیں زبان حرکت کی، وہ کلمات نکلے، بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ کلمات نکالے ہیں، وہ بھول گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یرفعہ اللہ بها درجات، اللہ ان کلمات کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کلمات ادا کیے۔ اور میرے محبوب نے اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کیا، فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ عن سخط اللہ لا یلقی لها بالا یهوی بها فی جہنم۔ فرمایا بندہ بعض اوقات ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے وہ کلمات ادا کیے، اسے شعور تک بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا رب ذوالجلال ان کلمات کی وجہ سے اسے جہنم کے گڑھوں میں داخل فرما دیتا ہے، جہنم کے گڑھوں میں پھینک دیتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں۔ اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ میں بیٹھے تھے اور فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا فلاں ادخل الجنہ بعملک، اے فلاں جنت میں داخل ہو جا اپنے عمل کی وجہ سے۔ حالانکہ ایک حدیث جو آپ نے دیگر موضوعات میں سنی ہوئی ہے، وہ بندہ بنی اسرائیل کا جس نے 500 سال تک بندگی کی، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ کہے گا اللہ مجھے میری بندگی کی وجہ سے جنت دے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے میرے فضل سے جنت دو۔ وہ کہے گا اللہ فضل ہے تیرا گناہگاروں کے لیے، میں نے تو 500 سال تک بندگی تیری کی ہے، کام بھی کوئی دوسرا نہیں کیا، مجھے جنت میرے عمل کی وجہ سے دو۔ اللہ پھر فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو جنت میرے فضل سے دو۔ سبحان اللہ۔ وہ بار بار کہے گا میرے عمل سے، میرے عمل سے۔ اللہ فرمائے گا بڑا ناز ہے تجھے عمل پہ، 500 سال کی بندگی کر کے سمجھتا ہے بڑا کچھ کر لیا، فرشتوں اب ترازو لگاؤ، ہم حساب کریں گے، اس نے جو بندگی کی ہے تولیں گے، اس کے بدلے جو ہم نے اس پہ نعمتیں کی ہوئی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب ترازو رکھا جائے گا 500 سال کی بندگی ترازو کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک آنکھ والی نعمت، دو بھی نہیں، صرف ایک آنکھ والی نعمت جو اللہ نے اس بندے کو دی۔ زندگی کی کتنی سانسیں ہیں، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، دیگر اعضاء کی جو نعمتیں ہیں وہ ساری باقی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صرف ایک آنکھ والی نعمت 500 سال کی بندگی کے برابر اس کا وزن کیا جائے گا۔
فرمایا جب دیکھا جائے گا کیا ہوگا؟ 500 سال کی بندگی ایک نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکے گی۔ اللہ فرمائے گا اب تو یہ تو ایک نعمت کا بدل نہیں بنا، تیری 500 سال کی عبادت اور لا۔ وہ کہے گا یہی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آرڈر ہوگا فرشتوں اٹھاؤ اسے جہنم میں داخل کرو، اسے بڑا ناز تھا اپنی بندگی پہ۔ میرا کا فرماتا ہے پھر وہ کہے گا نہیں اللہ جنت دے اپنے فضل سے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اعلان ہوگا یا فلاں ادخل الجنہ بعملک، اے فلاں جنت میں داخل ہو جا اپنے عمل کی وجہ سے، جنت میں داخل ہو جا اپنے عمل کی وجہ سے۔ وہ بندہ کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا الہی ماذا عملت، اے اللہ میں نے تو عمل کیے کوئی نہیں، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری، مجھے تو زندگی میں کوئی نیک عمل یاد ہی نہیں جو میں نے کیا ہو۔ کون سا عمل یا الہی ماذا، کون سا عمل میرا جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے سے فرمائے گا بندے تجھے یاد نہیں، مجھے تو یاد ہے، تو ایک رات آیا تھا شراب کے نشے میں تھا، آج کے تو شراب کے نشے میں بستر پہ لیٹا، تیری آنکھ لگ گئی، فرمایا تقلبت جنبا الی جنب، تو نے اسی نشے میں اسی نیند میں تو ایک پہلو سے دوسرے پہلو پہ ہوا، تو نے کروٹ بدلی، کروٹ بدلتے ہوئے قلبہ نیند کا تھا، تجھے نہیں پتا تیری زبان سے ایک بار نکلا اللہ، ایک بار، تجھے نہیں یاد، تو سویا ہوا تھا، تو نیند میں تھا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سبحان اللہ۔ مجھے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میں تو جاگ رہا تھا، میں تو سن رہا تھا تیری زبان سے جو تو نے قصدن نہیں بولے، جو تجھے پتا ہی نہیں کہ تیری زبان سے یہ نام نکل رہا ہے، تو نے وہ لفظ کہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس ایک لفظ کی وجہ سے جو تو نے ایک بار مجھے پکارا، ایک بار زندگی میں میرا نام لیا، اس نام کی وجہ سے میں نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ زندہ باد۔ ایک بار تو نے زبان سے میرا نام لیا۔ اب تصور کرو کہ ساری زندگی کوئی نیک عمل اس کے کھاتے میں نہیں، لیکن خالق کائنات جل جلالہ جب بخشنے پہ آئے تو زندگی میں صرف ایک بار زبان سے نام نکلا، جو اس نے یہ نہیں کہ وضو کر کے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اس نے ذکر کیا ہو، سویا ہوا تھا، اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ نام لیا ہے یا نہیں لیا، لیکن زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ رب ذوالجلال کا زندگی میں ایک بار نام، خالق کائنات جل جلالہ اس ایک نام اور ایک بار ذکر کی وجہ سے بھی اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کان کا نصاب بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَفَرْضُ السَّمْعِ تَبْعٌ لِلْكَلَامِ، کان کا نصاب کیا ہے؟ فرمایا کان، سمع جو ہے یہ کلام کے تابع ہے، سمع کلام کے تابع ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کلام کرنا بندے کے لیے حرام ہے وہ اپنے کانوں سے سننا بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام، جھوٹ سننا بھی حرام، غیبت کرنا حرام، غیبت سننا بھی حرام، یعنی پتہ ہو کہ یہ بندہ غیبت کر رہا اور قصداً اس کی سنتے جانا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح مزامیر، ڈول اور گانے کی آواز یہ بھی حرام، چونکہ ان کا پڑھنا اور گانا جو ہے یہ حرام ہے تو کانوں میں ان آوازوں کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ فرمایا فرض السمع تبع للکلام، کہ کلام کے تابع ہے، جن کا بندہ زبان سے تکلم نہیں کر سکتا، کلام نہیں کر سکتا، اپنے کانوں کو محفوظ رکھے کہ وہ آوازیں بھی بندے کے کان تک نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ
سفر کر رہے تھے تو کان کے اندر مزامیر کی آواز پڑی تو آپ نے فوراً اپنے کانوں کے اندر انگلیاں داخل کی، کان بند کر لیے اور تیز تیز قدموں سے جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں سے دور چلے گئے اور کافی دور جانے کے بعد انگلیاں نہیں نکالی، اپنے غلام سے پوچھتے بتاؤ یہاں آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس نے کہا کہ نہیں اب یہاں نہیں آ رہی، پھر انگلیاں باہر نکالی تو پوچھا کہ اتنا یعنی آپ قصداً تو یہ کام نہیں کر رہے تھے، اچانک پڑ گئی تو اتنا اہتمام کیوں؟ فرمایا اللہ نے ہر عضو کو ایک طہارت دی ہے اور مزامیر کی آواز ایسی ہے کان میں پڑ جائے تو کان کی طہارت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یعنی یہ دیکھو تقویٰ کی اچانک پڑی ہے، قصداً ایسی محفل میں سننے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اور وہ غور کریں کہ جو قصداً موبائل پہ لگا کے سنے یا قصداً ایسی محفل میں جان کے مذہبی اور اس قسم کی چیزیں اور اس قسم کی آوازیں سنے تو اس کی کانوں کی طہارت کا پھر کیا حال ہوگا؟ فرمایا اگرچہ قصداً نہیں سن رہا، اچانک پڑ گئی، لیکن اس سے بھی کانوں کی طہارت متاثر ہوتی ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نصاب اعضاء کا بیان کیا ان اعضاء کے مطابق اور اس نصاب کے مطابق اعضاء کا استعمال کرو، یہی اعضاء قیامت کے دن تمہارے گواہ بن جائیں گے اور ان کی گواہی پہ رب ذوالجلال تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے، صحابہ کہتے کنا عند النبی، ہم حضور علیہ السلام کے پاس تھے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا علیہ السلام نے اچانک حضور نے مسکرانا شروع کر دیا اور یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے اور صحابہ کا عقیدہ ہے۔ آج ہماری محفل میں اچانک سے کوئی بندہ بیٹھ کے ویسے ہی ہنس پڑے تو ہمارا خیال کیا ہوگا اس بندے کے بارے میں، ایسی ہنس رہا ہے، لیکن صحابہ کے سامنے جب حضور مسکراتے تو عقیدہ یہ تھا کہ اگرچہ یہاں کوئی مسکرانے والی بات نہیں ہوئی، محبوب اگرچہ بیٹھے یہاں ہیں لیکن یہاں بیٹھے ہوں تو نہ جانے کہاں کہاں ہوتے ہیں، سبحان اللہ، دھیان ان کا کہاں کہاں ہوتا ہے۔ میرے محبوب جب مسکرائے تو اپنے مسکرانے کا یعنی وجہ جو ہے وہ خود ہی صحابہ سے پہلے پوچھی پھر بیان بھی کی۔ فرمایا میرے صحابہ اتدرون، جانتے ہو اتدرون ضحکا، جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ هل تدرون بما اضحک، جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، اللہ جانتا ہے یا مسکرانے والا جانتا ہے۔ محبوب ہمیں پتا ہے یہاں ظاہراً مسکرانے والی نہ کوئی بات ہوئی، نہ ہم نے دیکھی نہ سنی، لیکن کریم آقا آپ جو دیکھتے ہیں ہماری نظر وہ نہیں دیکھ سکتی، جو آپ سنتے ہیں ہم وہ سن نہیں سکتے۔ یقیناً آپ کی مسکراہٹ کا تعلق کسی غیر کی خبر سے ہے۔ محبوب اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے سبب بیان کیا، فرمایا میرے صحابہ بیٹھا یہاں ہوں، میرے سامنے میدان محشر کا منظر ہے، سبحان اللہ، وہ میدان محشر جو ابھی صدیوں بعد لگے گا، لیکن فرمایا وہ منظر میری نگاہ نے آج دیکھا ہے، دیکھ کے براہ راست تمہیں میں بیان کر رہا۔ میرے صحابہ میں نے دیکھا رب ذوالجلال میدان محشر میں ایک بندہ اپنے رب سے ایک درخواست کر رہا ہے اور اس کی درخواست سن کے مجھے ہنسی آ گئی۔ ایک اتنا سادہ بندہ ہے کس انداز میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہے۔ فَرَمِّن مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، ایک بندے کا اپنے رب سے جو خطاب ہے، بندے کی رب سے جو گفتگو ہے، وہ گفتگو سن کے مجھے ہنسی آ گئی کہ کس طرح خود ہی اپنے ہنسنے کا زمان پیدا کر رہا ہے۔ سادہ سا بندہ اسے پتہ ہی نہیں کہ گفتگو کیسے کرنی ہے۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ میرے محبوب کے کان نے سنی اور سن کے صحابہ کے سامنے بیان کی۔ اگرچہ میدان محشر میں ابھی یہ معاملہ ہونا ہے، لیکن جو معاملہ صدیوں بعد ہونا ہے، میرے نبی کی نگاہ اس وقت اس معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی
अलम तुजिरनी मिन ज़ुल्म, ऐ अल्लाह क्या तूने मुझे हर जुल्म से नहीं बचाया, या हर जुल्म से तूने मेरी निजात नहीं की। अल्लाह फरमाएगा यक़ूलु बला, अल्लाह कहेगा क्यों नहीं, हर जुल्म से मैंने तुम्हें बचाया। तो वो बंदा कहेगा अल्लाह अब मजीद मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और जुल्म मुझे आगे नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तू मुझे उससे भी बचा दे। वो क्या है? वो बंदा कहेगा इन्नी ला उजीज़ अल यौम अला नफ्सी शाहिदन इल्ला मिन्नी, अल्लाह मैं देख रहा हूँ आज ये जितनी चीजें हैं ये सारी मेरे खिलाफ गवाह बनी हुई है। ये ज़मीन भी मेरे खिलाफ गवाही देगी, ये दरो दीवार भी मेरे खिलाफ गवाही देंगे, ये शजर हजर, ये सूरज, ये चांद, ये आसमां, ये सारे मेरे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह मैं चाहता हूँ कि इनसे तू मेरी गवाही ना ले, मुझे पता है इन्होंने मेरे खिलाफ ही गवाही देनी है, अल्लाह इनसे गवाही ना देना मेरे बारे में। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि क़यामत का दिन वो दिन है जिस दिन जमीन भी अपनी खबरें उगलेगी, जमीन भी बताएगी बोल के अल्लाह इस बंदे ने मेरे ऊपर ये गुनाह किया। किसी दरख्त के पास किया तो दरख्त बोलेगा, दो दीवार बोलेंगे, पत्थर बोल बोल के कहेंगे अल्लाह हम गवाह हैं इस बंदे ने हमारे होते हुए ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था। जहां भी बंदा चला जाए, जमीन तो वहां है, जमीन से तो गायब नहीं हो सकता, जमीन भी बोल के कहेगी ये गुनाह मेरे ऊपर इस बंदे ने किए हैं। अब वो बंदा कहेगा अल्लाह मुझे पता है इन्होंने मेरे खिलाफ गवाही देनी है, तू इनसे मेरे बारे में गवाही ना ले, मैं अपने गवाह तुम्हें खुद बता देता हूँ कि मेरी गवाही लेनी है तो किन से लेना। वो बंदा कहता है अल्लाह अगर मेरी गवाही लेनी है तो मेरे ही आजाद से ले ले, मेरे हाथों से ले ले, मेरे कानों से ले ले, मेरी आंखों से ले ले, मेरी जुबान से ले ले, मेरे पाँव से ले ले, यानी मेरी गवाही मेरे गैर से ना लेना। सारे मेरे दोस्त यार रिश्तेदार सारे मेरे खिलाफ हैं, अल्लाह मेरी गवाही मेरे ही आजाद से ले ले। वो बंदा समझ रहा है कि मेरे आजाद तो मुझसे बेवफाई नहीं करेंगे, वो हाथ जिनका मैंने सर्दी गर्मी में ख्याल रखा, सर्दी थी तो दस्ताने चढ़ाता इनके ऊपर कहीं ठंड न लग जाए, गर्मी आती तो फिर भी मैं दस्ताने चढ़ाता कहीं मौसम की शिद्दत की वजह से काले ना हो जाए। मैंने तो मौसम के तेवर बदलने से, मैंने तो इसकी रंगत का भी ख्याल किया, आंखों का ख्याल किया, जुबान का किया, दानों का किया, हर उज़्व का ख्याल किया। बंदा समझ रहा होगा आज ये मेरे खिलाफ गवाही नहीं देंगे, इसलिए बड़े शौक से गवाह पेश कर रहा है कि मेरी गवाही मेरे हाथों से ले ले, जुबान से ले ले। मेरे आका फरमाते ये सुन के मुस्कुराए, कितना सादा बंदा है, ये समझ रहा है कि शायद मेरे आजाद मेरे हक में बोलेंगे और ये खिलाफ है। फरमाया ये बंदा कितना सादा है, अपने फैसले का बंदोबस्त खुद ही कर रहा है, खुद अल्लाह के दरबार में गवाह पेश कर रहा है। खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू की बारगाह में वो बंदा जिस वक्त ये अर्ज करेगा, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसकी इस दरख्वास्त को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, मैं ना ज़मीन से गवाही दूंगा, ना आसमान से, ना शजर हजर से, ना तेरे दोस्तों से, ना तेरे घर वालों से, किसी से नहीं दूंगा। जो गवाह तूने पेश किए हैं यही गवाह मुझे कबूल है। अब बंदा रब के दरबार में खड़ा है, अल्लाह फरमाता है कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, जो गवाह तूने पेश किए हैं यही काफी है, यही काफी है। अब रब्बे जुल जलाल उसके मुंह पे मोहर लगा देगा कि जुबान ना बोल सके, मुंह पे मोहर है। अल्लाह आजाद से मुखातिब होगा, बंदे के आजाद से, आंख से फरमाएगा उन तू की, ऐ आंख तू बोल के बता इसने क्या क्या किया। जब अल्लाह का हुक्म होगा आंख बोलेगी, जुबान पे मोहर है, मुंह बंद है, आंख बोलेगी और बालिग होने से लेकर मरने तक जो जो गुनाह आंख से किए सारे दफ्तर आंख खोल के रख देगी। आंख कहेगी फलां मौके पे ये गुनाह किया, फलां मौके पे ये किया, फलां मौके पे ये किया। अब जिस वक्त जुबान सारे दफ्तर बयान करके चुप होगी, आंख अल्लाह हाथों से कहेगा तुम बोलो हाथों क्या क्या गुनाह किए इसने। बालिग होने से लेके मरने तक जितने गुनाह हाथों से किए हाथ बोलेंगे, फिर
یہاں تک کہ ہر عضو کو عطا فرمائے گا، ہر عضو بول کے اس کے دفتر گناہوں کے بیان کر دے گا۔ اب وہ بندہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کے کہے گا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج تم میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گے، لیکن آج تم نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی۔ زندگی میں میں نے کتنا خیال کیا تمہارا، کتنی تمہاری حفاظت کی، کتنا تمہارا خیال رکھا، آج تم نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے اس بندے کی سادہ گفتگو کو سنا کہ وہ سمجھ رہا تھا میرے اعضاء میرے حق میں بولیں گے، لیکن جب رب ذوالجلال کا حکم ہوا جو گناہ اعضاء سے کیے تھے انہوں نے سب سچ بول کے جو گناہ کیے تھے سارے دفتر اللہ کے دربار میں پیش کر دیے۔ اب چونکہ گواہ اس نے خود پیش کیے تھے پھر جھٹلا بھی نہیں سکے گا۔ رب کے دربار میں جھٹلانا یہ ممکن کیسے ہے کہ بندہ کہے انکار کر سکے کہ میں یہ نہیں کیا تھا، یہ انکار کرتا ہوں یہ نہیں کیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اعضاء کا اسلامی نصاب ہے، ان کے مطابق کہ جو رب ذوالجلال کے محارم ہیں ان سے اپنے اعضاء کو بچا کے، اور رمضان شریف کا یہ بابرکت ماحول ہے، رمضان شریف کا بابرکت موسم ہے، شیطان ویسے قید ہے، اپنے اعضاء کو طہارت دینا اور اعضاء کو نصاب پر لے آنا یہ بڑا آسان ہے۔ یہ سب سے بڑا دشمن اس وقت قید میں ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس پاکیزہ ماحول میں اعضاء کی طہارت نصیب فرمائے، جو کچھ سنا اللہ اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔